السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے زور زور سے آوازیں نکالنا، مطلب نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بلند آواز سے بات کرنا۔ جی، جو آپ نے پوچھا کہ کچھ لوگوں نے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بلند آواز سے گفتگو کی، بات چیت کی، اور ان کی آوازیں نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے بلند ہو گئی، اونچی ہو گئی۔ اس کے تعلق سے تفصیل یہ ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا له بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ الحجرات پارہ نمبر 26، آیت 2 تا 3۔ اے ایمان والو، تم اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے بلند مت کرو، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز میں بات مت کرو جیسے تم ایک دوسرے سے اونچی آواز میں کرتے ہو، کہیں تمہارے عمل برباد نہ ہو جائیں اور تمہیں خبر تک نہ ہو۔ بلا شبہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ تعالیٰ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے بخشش اور بہت بڑا اجر ہے۔ تو جی، سورۃ الحجرات کی اس آیت میں، ان 2 آیات کے اندر، ایک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پیغمبر کے سامنے اپنی آواز کو پست رکھنا ہے، اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جیسے ایک دوسرے سے بات کرتے ہو، اس طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ معاملہ نہیں رکھنا ہے۔ اب یہ کیا ہے واقعہ کی تفصیل صحیح بخاری کے اندر موجود ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب التفسیر اور حدیث کے راوی ہیں ابن ابی ملیکہ، جناب حضرت ابن ابی ملیکہ روایت کرتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے سامنے آوازیں بلند کرنے کی بنا پر 2 نیک ترین آدمی تباہ ہونے کو تھے۔ یہ 2 نیک آدمی کون تھے؟ ایک جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور ایک جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ۔ رفع اصواتہما عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم حین قدم علیہ رکب بنی تمیم۔ قصہ یہ ہے کہ بنو تمیم کا ایک وفد، ایک گروپ، کچھ لوگ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے۔ اب یہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما کے بیچ میں معاملہ ہو گیا۔ فاشار احدہما بالاقرع ابن حابس اخی بنی مجاشع
واشار الآخر برجل آخر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے اور جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دونوں کے بیچ میں بحث یہ ہو گئی، ایک نے کہا کہ اقرا بن حابس کو سردار بنا دیا جائے اور دوسرے نے دوسرے کا مشورہ دیا۔ تو جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا تمہارا مقصد فقط میری مخالفت ہے۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں عمر سے کہ عمر تمہارا مقصد فقط میری مخالفت کرنا ہے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا ما اردت خلافک، میں نے آپ سے اختلاف کرنے کا اور آپ کی مخالفت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ اب اس بات میں دونوں کے بیچ میں بحث ہو گئی، اس بات میں دونوں کے بیچ میں بحث ہو گئی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک کے سردار بنانے کا کہا اور عمر نے دوسرے شخص کے سردار بنانے کا کہا۔ ابو بکر نے کہا کہ عمر تم فقط میری مخالفت کرتے ہو۔ عمر نے جواب دیا کہ میں آپ کی مخالفت کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا۔ فارتفعت اصواتہما فی ذلک، اس بحث و مباحثے میں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان کی آوازیں بلند ہو گئی۔ عموماً ہوتا ہے جب دو بندے بحث کرنے لگ جاتے ہیں تو پھر دونوں کی آواز بلند ہو جاتی ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موجودگی میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آوازوں کو بلند کرنا منع کر دیا، پیغمبر کی آواز پر آواز کو بلند نہیں کرنا۔ اب یہ دونوں صاحبین حضرت ابو بکر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپس کی بحث کی وجہ سے ان کی آواز آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی ہو گئی۔ تو اس موقع پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دونوں کو احساس ہو گیا کہ انجانے میں ہم سے کیا ہو گیا ہے۔ اب جناب عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں سورۃ الحجرات کی اس آیت کے نازل ہونے کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے انتہا درجہ آہستہ آواز میں بات کرتے اور عمر اپنی آواز کو پھر آئندہ کے لیے اتنا آہستہ اور پست رکھتے کہ نبی علیہ السلام کو پوچھنا پڑتا تھا کہ کیا کہہ رہے ہو۔ عمر اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے کہ نبی علیہ السلام ان سے پوچھتے کہ کیا کہہ رہے ہو، یعنی آپ کو عمر کی آواز پوری طرح سنائی نہ دیتی کہ عمر اتنی ہلکی آواز میں نبی علیہ السلام کے سامنے بات کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام پوچھ لیتے دوبارہ، مطلب نہیں سمجھا، پورا نہیں سنا، کیا کہنا چاہتے ہو، کیا بات ہے۔ تو یہ ہے واقعہ۔ اور اسی طرح صحیح بخاری ہی میں یہ دوسری حدیث، پہلی حدیث جو بھی پڑھی ہے ابن ابی ملیکہ کے حوالے سے 4845 نمبر کی روایت ہے کتاب التفسیر میں۔ اگلی روایت ہے 4846 4846، اس میں جناب حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں۔ انس کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ثابت بن قیس کو اپنی مجلس میں گم پایا، یعنی پیغمبر نے صحابہ کرام میں نظر دوڑائی تو دیکھا کہ جناب حضرت ثابت بن قیس موجود نہیں ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ نبی علیہ السلام کے بڑے پیارے صحابی تھے۔ تو جناب نبی کریم علیہ السلام نے جب ثابت بن قیس کو گم پایا
تو ایک آدمی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو ثابت کا حال معلوم کر کے بتاؤں گا، یعنی ثابت کدھر غائب ہو گیا ہے۔ چنانچہ یہ ثابت کو تلاش کرنے کے لیے نکلے۔ حدیث کہتی ہے کہ یہ جب گئے تو ثابت بن قیس اپنے گھر میں سر جھکا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ فَأَتَاهُ فَوَجَدَهُ جَالِسًا فِي بَيْتِهِ مُنَكِّسًا رَأْسَهُ، ثابت بن قیس اپنے گھر میں تھے، بیٹھے ہوئے تھے اور سر جھکائے ہوئے تھے۔ تو آنے والے نے آ کر کہا ما شانو کا، ثابت کیا حال ہے تیرا؟ ثابت بن قیس کہنے لگے شرن، برا حال ہے، مت پوچھو، میرا حال برا حال ہے، اور یہ کہ میری تو آواز نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند ہوتی تھی اور میرے اعمال تو ضائع ہو گئے اور میں اہل جہنم میں سے قرار دے دیا گیا ہوں۔ حضرت ثابت بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ کی آواز ویسے ہی قدرتاً بلند آواز تھی۔ ویسے آپ مجھے بھی سن رہے ہیں، میری آواز بھی بڑی موٹی اور بھاری تو خیر اتنی نہیں، آواز بلند ہے، لاؤڈ سپیکر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو جناب ثابت بن قیس قرآن کی آیت سن کر پریشان ہو گئے، میری تو آواز ہے ہی بلند اور اب تو میری آواز کئی دفعہ نبی علیہ السلام کے سامنے بلند ہوتی رہی، میرے اعمال ضائع ہو گئے اور میں تو جہنمیوں میں سے ہو گیا۔ اب یہ آدمی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کو ان حالات سے آگاہ کر دیا، اور پھر نبی علیہ السلام نے جو کچھ کہا یہ وہاں سے پھر جناب ثابت بن قیس کے پاس آئے اور آ کر جناب ثابت بن قیس سے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ثابت بن قیس تو پریشان بیٹھا ہے نا کہ میرے اعمال ضائع ہو گئے بلند اور بڑی آواز کی وجہ سے اور میں جہنمی قرار دے دیا گیا ہوں، تو سن نبی علیہ السلام نے آپ کے لیے فرمایا ہے انک لست من اہل النار ولکنک من اہل الجنہ۔ پڑھیے سبحان اللہ، کہ تم جہنمی نہیں ہو، اے ثابت بن قیس تم جہنمی نہیں ہو بلکہ تم تو اہل جنت میں سے ہو۔ مطلب قدرتی طور پر اگر آپ کا ساؤنڈ بلند ہے تو پھر جہنم کی وعید اور اعمال ضائع ہونے کی وعید نہیں ہے۔ ہاں، ہر ایک کے لیے یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی موجودگی میں آپ کی آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے، آپ کی آواز پیغمبر کی آواز سے بلند نہ ہو۔ آداب اور ادب یہ ہے کہ اپنی آوازوں کو پست رکھیں اور دھیما رکھیں۔ خیر بریکٹ میں یاد رکھیں اب تو نبی علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، اب ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ تو میں یہ ضرور کہتا رہتا ہوں نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی بات پر بات نہیں بلند کرنی اور آپ کے سامنے بلند آواز سے یا بحث و مباحثہ میں بات نہیں کرنی، آوازوں کو بلند نہیں کرنا۔ تو جب اس وقت یہ تھا، آج کیا ہے؟ آج یہ ہے مصور کھینچ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم، ادھر گردن جھکائی ہو۔ جب نبی علیہ السلام کا فرمان اور حدیث آ جائے نا، پھر آئیں بائیں چونکیں چنانچے چوں چراں یہ سب ختم کر دینا چاہیے۔ جیسے نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کی آواز پر آواز بلند نہ ہو اور آپ کے سامنے شور شرابہ نہ ہو، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور جناب عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی آوازیں بلند ہو گئیں بحث و مباحثے کی وجہ سے۔ ایک نے کہا کہ اس کو سردار بنائیے، دوسرے نے کہا کہ فلاں کو سردار بنائیے، اور پھر ابو بکر نے کہا کہ تم تو میری فقط مخالفت کرتے ہو، عمر نے کہا میں آپ کی مخالفت نہیں کر رہا، مطلب بریکٹ میں کہ میں تو اپنی ایک رائے پیش کر رہا ہوں۔ اب نبی علیہ السلام کی حدیث آئی اور اس کے بعد آپ چونچ کے چنانچے شروع کر دیں تو جیسے وہاں ہلاکت تھی یہاں بھی ہلاکت ہوگی وغیرہ ذالک۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بڑا خوبصورت قول عقد الجید میں
امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اذا جاء الحدیث اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فعلی الراس والعین، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حدیث آ جائے تو وہ میرے سر پر اور میری آنکھوں پر۔ میں کہتا ہوں ابو حنیفہ کا شاید مطلب تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ابو حنیفہ کے سر کا تاج اور نبی علیہ السلام کی حدیث ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے آنکھوں کا سرما۔ ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو قرآن مجید نے منع کی ہے، فرمایا کہ جیسے تم ایک دوسرے سے بات کرتے ہو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ نہیں رکھنا۔ یہ کیا واقعہ ہے؟ مسند امام احمد میں ہے، قبیلہ بنو تمیم کے بعض دیہاتی لوگ آئے اور اس وقت نبی علیہ السلام کے آرام کا وقت تھا۔ یہ آپ کے حجرے کے باہر کھڑے ہو کر عامیانہ اور جاہلانہ طریقے پر آپ کو آوازیں دینا شروع کر دی۔ میں وہ نہیں نقل کرتا، میں ایسے کہتا ہوں کہ جیسے ہم آصف اور الیاس اور اقبال کے گھر کے باہر کھڑے ہوں اور آوازیں دینا شروع کر دیں، یا اقبال، یا آصف، یا الیاس۔ انہوں نے نبی علیہ السلام کا نام لے کر اس طرح آوازیں لگانا شروع کر دیں۔ تو قرآن مجید فرقان حمید نے اس تعلق سے کیا ہمیں بتایا؟ یہ بتایا کہ جیسے ایک دوسرے سے تم اونچی آواز میں بات کرتے ہو اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاملہ، اس طرح کا معاملہ نہیں رکھنا جس طرح کہ تمہارا اپنا ایک دوسرے کے ساتھ معاملہ ہوتا ہے۔ اب اگر ان احادیث کی وجہ سے کوئی جناب ابو بکر صدیق پر اور عمر بن خطاب پر رضی اللہ تعالی عنہما طعن کرتا ہے اور یا ان کی شان میں گستاخی کرتا ہے یا کچھ اور، تو وہ اپنے لیے نقصان اور خسارے کا باعث بناتا ہے۔